ہیلو اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل گرافین اکیڈمی آف سائنسز. تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو اسکرین کے اندر دکھائی دے رہا ہے، آج کا ہمارا یونٹ ہے تھرمل پراپرٹیز آف میٹر، جو کہ یونٹ نمبر 7 ہے. اس کے اندر، اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، تھرم کا مطلب ہے ہیٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ کتنی امپورٹنٹ ہے ہیومن بینگس کے لیے، یا پھر ہم کہیں اینیملس کے لیے، پلانٹس کے لیے. ٹھیک ہے، ہیٹ کے بغیر تو آپ کہہ لو کہ ایگزسٹنس پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سٹارٹ میں ہم کہتے تھے کہ بھئی جو سن ہے وہ یہ سورس ہے ہیٹ کا، لائٹ کا. اس کے بعد جب ڈسکوری ہوئی فائر کی تو ایک نیا دور سٹارٹ ہو گیا، نیا ایرا سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم بات کریں گے ہیٹ کی. اور سٹارٹ میں اگر ہم بات کریں نا کہ ہیٹ کو آپ فیل کیسے کرتے ہیں، تو کیا کیا جاتا تھا کہ ٹچ کیا جاتا تھا. یعنی آپ اگر کسی کو ٹچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز وہ گرم ہے یا کوئی چیز ٹھنڈی ہے، اس حساب سے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ پھر لیکن وہ اتنا کوئی آپ کہہ لو کہ ایکسٹینڈرڈ میتھڈ نہیں تھا. اسٹینڈرڈ میتھڈ جب نہیں تھا تو ضرورت پڑی کہ بھئی کچھ ایسے انسٹرومنٹس ڈیولپ کیا جائیں جس کی مدد سے آپ چاہے وہ کولڈنس ہے یا کوئی چیز ہیٹ اپ ہے، اس کا ٹمپریچر ہائی ہے، تو اس کو میئر کیا جا سکے ایزیلی. تو اس یونٹ کے اندر جو ہم یہ تو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوا، اس کے حوالے سے فردر اور چیزیں پڑھیں گے. اس یونٹ کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف میٹر. ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، میٹر کی بات ہم نے کیمسٹری کے اندر بھی کی تھی کہ میٹر بیسیکلی کیا ہے. ایوری تھنگ وچ ہیز میس اینڈ آکوپائی اسپیس از کالڈ ایز میٹر. ٹھیک ہے. اب جو میٹر ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنا ہوتا ہے، جنہیں ہم کیا بولتے ہیں، مالیکیولز بولتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ مالیکیولز جو ہیں ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، وہ موشن میں ہوتے ہیں. اور ان کی جو موشن ہے وہ روٹیشنل ہو سکتی ہے، وائبریشنل ہو سکتی ہے، یا لینئر بھی ہو سکتی ہے. اور یہ مالیکیول جو ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انٹر مالیکولر فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے، یا پھر انٹر مالیکولر فورسز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو اٹریکشن ہے، جتنا یہ مالیکیول ایک دوسرے سے دور ہوں گے تو ظاہر ہے ان کی جو انٹر مالیکولر فورس ہے وہ کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے جتنا ڈسٹینس بڑھے گا. اسی طرح جب ٹمپریچر بڑھایا جاتا ہے تو مالیکیولز کی جو موومنٹ ہے، کائنیٹک انرجی ہے، وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اور چیز ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی میٹر کی، ظاہر ہے ہم نے تو ایک بات کی نا کہ بھئی مالیکیولز سے مل کر بنا ہے میٹر. مالیکیولز جو چھوٹے جو پارٹیکلز ہیں، جو میٹر ہے وہ کمپوزڈ آف اسمال پارٹیکل ہے، جسے ہم نے مالیکیول کہا ہے. تو بیسیکلی جو میٹر ہے اس کی 3 اسٹیٹ ہوتی ہیں، جسے ہم بولتے ہیں سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس. اب سالڈ، لیکوڈ، گیس کے اندر جو ارینجمنٹ ہوتی ہے نا مالیکیول کی، سالڈ کے اندر کیونکہ ایٹمز ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو موومنٹ ہوتی ہے وہ وائبریشنل کائنیٹک انرجی اس کے اندر ہوتی ہے. یعنی موو تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک فکس پوائنٹ کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر اور جو انٹر مالیکولر فورسز کی بات کریں تو ان کے اندر کیا ہوتی ہیں، اسٹرانگ ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم انٹر مالیکولر فورسز لیکوڈ کی بات کریں نا تو وہ ویک ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو سالڈ. ٹھیک ہے. یعنی یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر جو مالیکیولز ہیں سلائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ گیس مالیکیولز جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ڈسٹینس کافی زیادہ ہوتا ہے گیس کے مالیکیولز میں، اور ان کی جو انٹر مالیکولر فورسز ہوتی ہیں یہ سب سے کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سالڈ اینڈ لیکوڈ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ انٹروڈکشن ہے جو کہ آپ نے پہلے بھی شاید کیمسٹری کے اندر آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے. لیکن چلیں اس کا تھوڑا سا انٹرو مجھے تھا کہ آپ کو دے دیتے ہیں کائنیٹک مالیکولر تھیوری کے حوالے سے. اس سے نیکسٹ ہے، اسکرین کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں پلازما اسٹیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کو کنڈکٹنگ اسٹیٹ آف میٹر کہتے ہیں، یا پھر ہم اسے کہتے ہیں آئنک اسٹیٹ آف میٹر. گیس کو جب آپ بہت زیادہ ہیٹ اپ کرتے ہو نا، گیس کے جو ایٹم ہیں بریک اپ ہوتے ہیں، آئونائز ہوتے ہیں، وہ پازیٹیو آئنس میں اور الیکٹرانس کے اندر چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں، فریلی موو کرتے ہیں گیس کے اندر. تو اسی لیے انہی کی وجہ سے انہیں کیا بولتے ہیں، کنڈکٹنگ اسٹیٹ آف میٹر بھی کہتے ہیں، اور اس کو فورتھ اسٹیٹ آف میٹر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو سن ہے یا جو دوسرے سٹارز ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں، پلازما اسٹیٹ آف میٹر ہیں. اس کے علاوہ یہ پلازما ٹی وی کے اندر پایا جاتا ہے، ڈسچارج ٹیوبس کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ جو لائٹننگ کا فنامنا آپ دیکھتے ہیں نا، اس کو لائٹننگ اسٹریمرز بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ پلازما اسٹیٹ انوالو ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا لائٹننگ اسٹریمرز، یہ بیسیکلی کنڈکٹنگ پاتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
ایٹماسفیئر کے اندر، جو کہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ آئونائزڈ ایئر مالیکیولس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے ہمارے ٹاپک میں بیسیکلی ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں؟ ہم نے کائنیٹک مالیکولر تھیوری دیکھی ہیں، جس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ بھائی جو مالیکیولز ہیں وہ کنٹینیوسلی موو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کائنیٹک انرجی ہائی ہوتی ہیں، ان کے اندر انٹر مالیکولر فورسز ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ بھائی میٹر کی اسٹیٹس ہوتی ہیں، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس، جس کے اندر ہم نے بتایا کہ سالڈ کے اندر جو انٹر مالیکولر فورسز ہوتی ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو لیکوڈ اینڈ دین گیسز۔ اینڈ دین ہم نے اسٹڈی کیا کہ فورتھ اسٹیٹ آف میٹر بھی ایک ہوتی ہے، جسے ہم کیا بولتے ہیں؟ پلازما اسٹیٹ بولتے ہیں۔ اسٹیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب گیس کو زیادہ ہیٹ اپ کیا جاتا ہے، ٹمپریچر پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو ایٹم جو ہے وہ گیسیس جو ایٹم ہوتے ہیں بریک اپ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر الیکٹرانس اور پازیٹیو آئنس کی فارمیشن ہوتی ہے۔ انہی کی وجہ سے اس کو کنڈکٹنگ اسٹیٹ آف میٹر بھی بولتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہوپفلی آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے نوٹس ویڈیو کے اینڈ کے میں ڈسپلے کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم ڈسکشن کریں گے، جو کہ ہے ٹمپریچر اینڈ ہیٹ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو، اللہ حافظ۔